جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون ان الابرار لفی نعیم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم بات کر رہے تھے پچھلی دفعہ سورہ مطففین کے بارے میں، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پہلے تو ہم نے مطففین کے بارے میں بات کی. مطففین کون تھے؟ شعیب قومن، مطففین کون تھے؟ جو کمی کرنے والے تھے، جو اپنا حق لینے کے ٹائم تو پورا پورا حق لیتے تھے، لیکن جب دینے کی باری آتی تھی تو اس میں ہمیشہ کمی کرتے تھے، کچھ نہ کچھ کمی کرتے تھے کہ ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، چھوٹا موٹا ہی صحیح. یہ کوئی بڑے فراڈ کرنے والے نہیں تھے، یہ چھوٹے چھوٹے فراڈ کرتے تھے کہ ہاں میرا تھوڑا سا ادھر فائدہ ہو رہا ہے تو میں اس کا میں فائدہ اٹھا لوں. تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو کمی کرنے والے ہیں یہ آگے جا کے فجار بنتے ہیں. فجار کون ہے؟ جو ایکسٹریم گناہ کرتے ہیں، چھوٹے گناہ کرتے، چھوٹے گناہ کرتے، چھوٹے گناہ کرتے، چھوٹے سے پھر بڑے پہ جاتے. اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہو. یا یہ وہ کمی کرنے والے ہیں جو چھوٹے چھوٹے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے کر کے جمع کر کے فجار بن گئے. اور آپ دیکھو کہ سورہ کے اینڈ میں یہ جو فجار تھے یہ سورہ کے اینڈ میں کفار بن جائیں گے. آپ دیکھو گے کہ کیسے ٹرانزیشن ہوتا ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی چیٹنگ کرتے تھے، اور یہاں پر یہ کون سی کس چیز پر ہائی لائٹ کیا گیا تھا؟ یہ سورہ کس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی تھی؟ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے اس سورہ میں جب یہ نازل ہوئی تھی؟ بزنس کو ہائی لائٹ کر رہی تھی. تو یہ وہ ٹائم تھا کہ بزنس میں لوگ بہت چیٹنگ کر رہے تھے، بہت چیٹنگ کر رہے تھے، اور اسی پر یہ سورہ نازل ہوئی تھی، ایڈریس کرتے ہوئے کہ لوگ جو کمی کرتے ہیں اسپیشلی بزنس میں. لیکن یہ بزنس تک محدود نہیں ہے، یہ سورہ ڈائریکٹلی نہیں بزنس بول رہی. تو آپ کے رشتے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتوں میں بھی جو کمی کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں پیار تو لے رہا ہوں لیکن میں پیار دے نہیں سکتا، میں پیار ڈیمانڈ کرتا ہوں لیکن میں عزت نہیں دے سکتا. یہ آپ کے رشتوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ صرف بزنس میں نہیں ہے. لیکن بزنس مین ہائی لائٹ ہوا ہے، وہ ایکسٹریم ہے، ایکسٹریم کیس ہے اس سینیریو کے اندر. تو متففین تھے، ان کے لیے ہمیں پھر ان کے اللہ نے بتایا کہ ان کا عذاب کیا ہوگا، کہ وہ کس طرح سے جہنم میں ہوں گے، اور ان کو اللہ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے اپوزٹ کی بات کی. اپوزٹ کون تھے؟ کون ہے اپوزٹ متففین کے؟ ابرار ہیں. یہ وہ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اچھے کام کرنے میں، کوئی موقع نہیں چھوڑتے. پورے دن میں ان کا مین گول یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو کس طرح سے راضی کر سکیں، کس طرح سے ہم اللہ کے قریب ہو سکیں.
جو دنیا میں یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو سکے، تو اللہ کہتا ہے کہ آخرت میں میں ان کو صحیح میں اپنے قریب لے کر آؤں گا، ایک اعلیٰ مقام دوں گا ان کو، اور وہ میرے بہت قریب ہونے والے ہیں۔ اور پھر وہ کس طرح سے قریب ہونے والے اللہ، پھر اس کے بعد ہم نے پچھلی بار جنہ کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کا جنہ میں کیا مقام ہوگا، کہ اللہ نے ان کو کیا دینا ہے جنہ کے اندر۔ اور پھر اس کے اندر ہم آخری بات یہ کہہ رہے تھے یشہدہ المقربون، ان کا جو یہ انجام ہوگا، یہ جو جنہ میں وہ ہوں گے، وہ مقربون دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ہم ادھر سے آج سٹارٹ کریں گے کہ مقربون ایکچولی تھے کون، ٹھیک ہے۔ ان الذین اجرموا کان من الذین آمنوا یضحکون، ٹھیک ہے۔ وہ جو جرم کرتے تھے، اجرمو آتا ہے جرم سے، وہ جو جرم کرتے تھے ان پر ہنس کر، جو مسلمان تھے، جو اللہ پر صحیح میں ایمان رکھتے تھے، ان پر یہ لوگ ہنستے تھے تو جرم کرتے تھے۔ تو آپ پچھلی آیت میں دیکھو کہ مقربون کے بارے میں بات کرتے تو مقربون کون ہے؟ مقربون وہ ہیں جن پہ لوگ ان کے ایمان کے لیے اس پر ہنستے تھے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے نزدیک تھے، انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تو آج ہم اس آیت کو تھوڑا سا قریب سے دیکھیں گے کہ یہ مقربون کیسے مقربون بنے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کفار تھے، یہ ان کے کس ایمان پر ہنس رہے تھے؟ وہ ہنس رہے تھے کہ اللہ پر مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ بولتے ہیں کہ فرشتے ہیں، تو وہ اس پر ہنس رہے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ آخرت ہے، حساب ہونا ہے مرنے کے بعد، وہ اس پہ ہنستے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اس پہ بھی ہنستے تھے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج پہ گئے تھے، وہ کہتے کیسے ہوگا کہ ایک رات کے اندر یہ بندہ پہلے ادھر مکہ سے فلسطین چلے گیا، پھر فلسطین سے وہ جنہ گھوم کر آ گیا، اللہ سے مل یعنی کہ اللہ سے بات کر کے آ گئے، یہ کیسے ہوئے؟ تو اس پہ یقین نہیں کرتے، وہ اس چیزوں پہ ہنستے تھے۔ اس طرح معراج ہو چکا تھا اس پوائنٹ پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کی سٹوری تھی۔ ہم آج کی بات کرتے ہیں، یہ آیا ہم پر کیسے لاگو ہوتی ہے، کہ ہم لوگ تو نہیں کہیں ہنستے کسی کے ایمان پر، اسپیشلی وہ ایمان پر جو اللہ کی کوئی چیز پریکٹس کر رہا ہو۔ تو یہ آیا ہم دیکھتے کہ ہماری لائف میں کس طرح ضروری ہے، اور اس کے لیے میں ایک ایگزامپل لوں گا، ایک ہی ایگزامپل لوں گا، اور وہ شاید انشاءاللہ آپ لوگوں کو پوائنٹ ایکسپلین کر دے گا، ٹھیک ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں مولوی کی، ایک مولوی کی، یہ ہمارے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز۔ ایک ٹائم تھا مولوی ایک بہت ہی عظیم ٹائٹل تھا، کہتے تھے یہ وہ بندہ ہے، یہ قرآن پڑھانے والا بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جو قرآن و سنت کو صحیح طرح جانتا ہے اور اپلائی کرتے ہیں زندگی میں، یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے اور یہ ہمیں پڑھاتا ہے۔ تو ایک ہم لوگ کسی بولتے جا رہا ہوتا تو کہہ رہے یہ مولوی ہے، تو اس کو رسپیکٹ دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج مولوی کا ٹائٹل ایک جوک بن گیا، مذاق بن گیا، ٹھیک ہے۔ آج ہم سب سے پہلے مولوی کو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں یہ تو یہ جھوٹا ہوگا، یہ لمبی داڑھی والا ہے تو یہ چیٹنگ کرتا ہوگا۔ بدل گیا ہوا ہے نا، ہم لوگوں نے مولوی کا ٹائٹل بدل گیا ہوا ہے، اتنا بدل گیا ہوا ہے کہ آج ہم کسی کو دیکھتے ہیں جو داڑھی بڑھانے والا ہوتا ہے، لگتا ہے کہتا ہے کہ اپنے مائنڈ میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے رسول کے قریب ہونا ہے، تو جیسے انہوں نے داڑھی رکھی تھی میں نے بھی داڑھی رکھی، لیکن ہم داڑھی رکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ مولوی بننا تو نہیں شروع ہو گیا، ہم اس پہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، لگتا ہے یہ مولوی بن رہے ہیں۔ جو اللہ رسول کی بات کر رہا ہوگا ہم اس کو بولنے لگے یہ بندہ لگتا ہے مولوی بنتے جا رہے ہیں، یہ ایکسٹریم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ وہ کر رہا ہوگا جو قرآن اور سنت میں کہا گیا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہوں گے ہم اس کو مولوی بلانا شروع ہو جائیں گے، ہم اس کو اس طرح بلائیں گے کہ ہم نیچے دیکھ رہے ہوں گے ایک مولوی کو، کہ کوئی نچلی چیز بنتے جا رہے ہیں بندہ، ہم مذاق اڑانے لگیں گے۔ لیکن آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ صحیح میں قرآن اور سنت فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور آپ کے مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ چھوڑ دے، وہ آپ کے بار بار مولوی کہنے کی وجہ سے وہ عادت چھوڑ دے، تو آپ کیا عذاب کما رہے ہو؟ آپ اس کے راستے میں، آپ اس کے اور اللہ کے راستے میں ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہو، اور رکاوٹ بننا شیطان کا کام تھا۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں اس صراط پہ کھڑا ہوں گا جس میں مسلمان چل رہا ہوگا، اللہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوگا، میں ہر راستے میں کھڑا ہوں گا، تو آپ شیطان کا کام کر رہے ہوگے۔ تو یہ جو ہنس رہے ہیں ادھر، جو کفار ہنس رہے تھے ان پر، وہ راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے۔
کہ ان کو دیکھ دیکھ کے کہیں یہ بندہ چھوڑ ہی دے, یہ اپنا دین ایمان چھوڑ دے. وہ ان کے ٹائم پر تھا. ہم آج کی بات کر رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کوئی اسلام کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, ہم سب سے پہلے جو اس کو مولوی مولوی بولانا شروع کر دیتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ مولوی بنتے جا رہے ہیں, یہ آج ایکسٹریم ہونے والے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے مولوی کہنے کی وجہ سے یہ بندہ راستہ ہی چھوڑ دے. اور ہم بولتے بھی کس طرح سے مولوی, ہنس کے مولوی بنتے جا رہے ہیں, کہ کوئی نچلی چیز بنتے جا رہے ہیں. لیکن اس کا دوسرا اینگل دیکھو, اگر یہ بندہ آپ کے ہنسنے کے باوجود بھی, آپ کے مولوی کہنے کے باوجود بھی اس راہ پہ لگا رہتا ہے, تو اس کے پاس پوری ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ ایک مقربون بن جائے, کہ اللہ کے وہ نزدیک والے ان بندوں میں سے بن جائے جو اللہ کے نزدیک ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز تو یہ ہے, یہ جو مذاق اڑا کے ہنسنا ہے, یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے کفار کا. وہ ہنستے تھے دین ایمان پر. ہم آج بھی دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے کہ دین ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. میں ویسے ہی کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ عید الاضحیٰ کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے عید الاضحیٰ کے بارے میں. کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت تو فالو کر دی جہاں پہ ہم نے بکرا ذبح کر دیا. کہتے لیکن ہم نے دوسری سنت نہیں فالو کی جو ہم نے بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑا ہے. وہ کہہ رہے تھے ان کو چھٹکارا بنا, تو ویسے اپنے لگے ہوئے تھے بیوی تھوڑا سا تنگ آئے ہوئے تھے, لگے ہوئے تھے, تو وہ ایک سننا کو مذاق بنا رہے تھے, اس پہ ہنس رہے تھے. اور ایسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت کرتے ہیں. یہ تو ایک ایگزامپل ہے, شاید اتنا کامن نہیں ہے ادھر, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکچولی میں فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگ. نبی کی سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو مولوی مولوی بول کے کوئی بھی چیز اور بول کے ان کو دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں شیطان کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, تو یہ وہ ہے جو ایمان والوں پر ہنس کر, ان کے ایمان کے لیے ان پر ہنس کر ایک جرم کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, تو وہ ایک دوسرے کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو وہ غمز کرتے ہیں. غمز کا مطلب ہوتا ہے کہ تنزیہ طریقے سے کوئی جیسچر نہیں بناتے. کبھی کبھی جیسے میں نے ایسے آنکھ اٹھا لی, میں نے کہا دیکھو اس کو دیکھو, یہ میں آنکھ اٹھا رہا ہوں تنزیہ طریقے سے, یا میں دیکھے وہ سر ہلاتا ہوں ان کو, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے غمز, کہ میں ان کے ایمان والی چیز کو فالو کرنے کے لیے ان سے میں ان پر غمز کر رہا ہوں, طنز کر رہا ہوں ان پر. اور طنز کس طرح سے کر رہا ہوں؟ اپنے ایکشنز کے ساتھ. میں طنز اپنے الفاظ سے نہیں کر رہا. ادھر الفاظ تو ہے اپنی جگہ پہ, ہنسنا اپنی جگہ پر ہے, یہاں پہ چھوٹا سا ایکشن بھی, چھوٹا سا ایکشن بھی اللہ کہہ رہے کہ آپ جرم کر رہے ہو. آپ کسی کو بھی نبی کریم کی سنت فالو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے, اللہ قرآن کو فالو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو, اور اس پہ آپ ہنس رہے ہو یا ایسے ہانگ اٹھا رہے ہو یا سر ہلا رہے ہو اس کو دیکھ کر, ایک دوسرے کا نہیں کہ کسی اور کے ساتھ دیکھ کر. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کسی کو بہت درد دے سکتی ہے. اسپیشلی یہ وہ چیزیں ہیں اگر کسی ایک فیملی ممبر سے آ رہی ہو, اسپیشلی کسی رشتہ دار سے آ رہی ہو. جب میں قرآن سنا, وہ سب سے زیادہ انسان کے لیے ڈی موٹیویٹنگ ہو جاتی ہے. اس پوائنٹ تک ڈی موٹیویٹنگ ہو جاتی ہے کہ وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں کبھی کبھی, کیونکہ انسان اسپیشلی بچے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ کئی اپنے ماں باپ کی نظروں میں وہ تھوڑے سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے ایک عزت سے دیکھیں یا پیار سے دیکھیں. اگزامپل میں دے رہا ہوں, اور وہی اس کے یا داڑھی بڑھانے پر یا اس کو مذاق اڑانا شروع کر دیں, تو بچے کو تو ہوگا کہ مجھے اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہے, تو وہ اس کے داڑھی اڑا دے. یہ ایگزامپل ہے, اور ایسا ہوتا بھی ہے, ادھر تو بہت ہوتا ہے. تو وہ جو ہلکی سی چھوٹی سی جیسچر بھی ہوتے ہیں جس سے کسی کو اتنا دکھ پہنچ سکتا ہے کہ وہ چھوڑ ہی دے راستہ, تو اس راستے چھوڑنے پر جو عذاب ملنا ہے اس کے بارے میں تو ویسے ہی بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ, تو جب یہ لوگ اپنے اہلیم ہوتا ہے فیملیز, یہ اپنے جاتے ہیں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاتے ہیں,
تو وہ جو مذاق اڑا کے آئے ہوتے ہیں اس کو پھر سے بتاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں. یہ باہر والوں کو مذاق اڑا رہے تھے ان کو مولوی مولوی بول کے، اب گھر آ کے بھی وہ یہی باتیں اپنے گھر والوں کو بھی بتاتے ہیں. تو کئی علماء کہتے ہیں یہ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں جان بوجھ کے؟ کہ ان کو ہوتا ہے کہ کئی میرے بھی گھر والے کئی مولوی بنانا شروع ہو جائے، تو میں ان کو پہلے ہی بتا دوں کہ بھائی کوئی نچلی چیز ہے، سوچ کے بھی اس طرح مت جانا. آ کے میں مذاق میں بولنا شروع کر دوں تاکہ یہ سنے بھی قرآن سنت کی بات تو پہلے ہی وہ پیچھے ہو جائے. وہ آ کے گھر آ کے بتاتے ہیں. اور آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو چیز وہ بتا رہے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ یہ لوگ گھر جاتے ہیں. آج کے ٹائم میں یہ چیز اتنی پھیل چکی ہوئی ہے، یہ صرف گھروں تک نہیں محدود ہے، یہ چیز ایک دنیا میں ہر کسی کے لیے ہو گئی ہوئی. ابھی آپ دیکھو اس ایجنڈا کو پھیلانے کے لیے، قرآن سنت سے دور کرنے کے لیے دنیا میں ملینز آف ڈالر اسپینڈ ہوتے ہیں، ملینز. قرآن کو اور سنت کو، اسلام کو لبرل کرنے کے لیے ملینز آف ڈالر اسپینڈ ہو رہے ہیں. آپ دیکھو کہ مسلمان مووی میں کس طرح دکھایا جاتا ہے، صرف ہالی ووڈ بالی ووڈ مووی میں نہیں. آپ کوئی پاکستانی ڈرامہ نکال دو، وہ تو مسلمان ہے، آپ وہ دکھا دو کہ مسلمان کو دکھایا کیسے جاتا ہے اس ڈراموں کے اندر بھی. اگر وہ ایک قرآن سنت پہ چلنے والا ہے تو اس کو دکھایا جائے گا کہ وہ کوئی جلاد قسم کا انسان ہے، بیوی کو مارتا ہوگا، ایکسٹریمسٹ ہوگا. ایسا وہ دکھائیں گے اس کو ڈراموں میں کے اندر. اگر وہ پریکٹسنگ مسلم ہوگا، اگر وہ ایک اچھا مسلمان دکھائیں گے تو دکھائیں گے کہ وہ گانے وانے بھی سنتا ہوگا، سگریٹ شراب بھی پی لیتا ہوگا، لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا ہوگا ہاتھ وار ڈال کے، تو وہ دکھائیں گے یہ اچھا مسلمان ہے. سٹوری اس طرح بنائیں گے وہ. اور یہاں پہ اسلام لبرل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسلام کو ہر مذہب کی طرح بنایا جاتا ہے کہ بھائی ہر مذہب میں تو یہ الاؤڈ ہے، تو اسلام میں بھی الاؤڈ ہے. یہ دکھانا ہوتا ہے کہ اسلام میں بھی الاؤڈ ہے کہ بھائی گانے وانے سن لو، تھوڑا سگریٹ بھی پی لو، تھوڑی شراب بھی پی لو. وہ پوائنٹ پر آ کر ہم جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آہستہ آہستہ اپناتے بھی جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اپناتے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مووی کے اندر یہ مسلمان بنا ہوا تھا، یہ ڈرامہ ہی لے لو، بنا ہوا تھا بھائی یہ سگریٹ پیا تو ہم لوگ پہلے تو ایکٹنگ ہی شروع کر دیتے ہیں. پین وین پکڑ کے بچہ ہوتا ہے، پین وین پکڑ کے کہتا ہے کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں. آہستہ آہستہ آتی نا چیزیں، آگے جا کے سگریٹ پینے والا بھی بن جاتا ہے بس. تو آگے جا کے وہ گانے وانے اور سننے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اس میں تو مسلمان بھی ناچ گا رہا تھا. وہ مسلمان نہیں بھی ہو تو ہم ویسے ہی گانے سن سن کے ہم لوگ عادی ہو جاتے ہیں کہ گانے ہی سننے. اسی رستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ. جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. اور ان ڈراموں کے اندر اگر آپ ویسے دیکھا جائے، یہ اگر مسلمان نہیں بھی دکھاتے اس بندے کو، کچھ اور بھی دکھا دیتے، کوئی ناستے کی دکھا دیتے، تو ان کی فلم پھر بھی ویسی ہی چلنی تھی. وہ ضروری نہیں تھا کہ مسلمان دکھانا تھا ان کو تو ان کی سٹوری چلی ہے. تو یہ چیزیں ایک بہت، اور یہی ہم ایک دوسرے، یہ خود ہم لوگ کنزیوم کر رہے ہیں یہ چیزیں، اور یہی ہم اپنے آنے والے بچوں کو بھی کنزیوم کروا رہے ہیں. پھر آپ خود ہی سمجھ لو کہ انسان کا پھر دین ایمان کا لیول کیا ہوگا. جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے. ہر روز ہی ہم لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ذکر کرنے کی جگہ، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہم لوگ گانے ہی گا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ چیزیں اتنے گلوبل لیول پر وہ چاہ ہی نہیں رہے کہ لوگ اسلام قرآن کو صحیح طرح بھی فالو کریں. ان کو پتا ہے کہ بھائی اسلام تو نہیں نکال سکتے ان سے، ان کو ایک ڈائریکٹلی آستک تو نہیں بنا سکتے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ چلو وہ فالو بھی نہ کریں. اور ہمیں ہر لیول پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا تو جواب تو دینا ہے، حساب دینا ہے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم کبھی کبھی شرک دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں شرک دیکھنے کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو، آپ نے وقت کس طرح گزارا ہے. اور اس کے اندر مین چیز تو یہ ہے کہ ہم اس کے بعد وہ فالو نہ کرنے لگ جائے جو وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اتنا زیادہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ابھی تو جب یہ ورلڈ کپ وغیرہ شروع ہوگا آپ دیکھنا ہر نیوز چینل پر
ایک وہ بیٹھ جائے گا جو فیوچر بتانے والا ہوگا یا ہوگی بیٹھی ہوگی اور بتا رہی ہوگی کہ یہ کون میچ جیتنے والا ہے. تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں کتنا بڑا شرک ہے جو فیوچر بتا رہا ہوتا ہے. یہ تو اسلامی ملک ہے نا. اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے کہ آپ جاؤ نیوز پیپر میں اپنے ہاروسکوپ پڑھنا شروع ہو جاؤ کہ آج میرا دن کیسے گزرنے والا ہے, آج مجھے فائدہ ہونے والا ہے کہ نہیں. ہاروسکوپ آتے ہیں نا یہ نیوز پیپر میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ آتا ہے کہ یہ جو اس مہینے میں پیدا ہوا ہے اس کا یہ دن بہت زبردست گزرنے والا ہے, اس کا بہت برا گزرنے والا ہے. یہ چیزوں کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں پھر لوگ. تو کس شرک کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. یہ مسلمان ہوتے ہوئے تو جانتے ہیں نا کہ کم از کم یہ چیزیں شرک ہیں, پھر بھی کروا رہے ہوتے ہیں. یہ کروا رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو لبرل قوم ہے ہمارے یعنی کہ ملک کی, وہ کہتی ہے یہ چیزیں تو ٹھیک ہے, کہتے ہیں ایسے ہی ہونی چاہیے. گورے کرتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, اپنا دین بدل دیتے. کہتے تو نہیں ہے نا کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں, لیکن بدل دیتے اپنا دین. انان وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب یہ ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. جب یہ کفار دیکھتے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. یہ چیزیں کینیڈا میں تو بہت کامن ہے. جب میں کہتا ہوں جا کے میں نے ربا پہ گھر نہیں لینا, وہ کہتے ہیں یہ کیا پتہ نہیں ٹائم ضائع کر رہا ہے, اپنا رینٹ دے دے کر ٹائم ضائع کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کیا مس آؤٹ کر رہے ہیں, سود نہیں دے رہا. یہ تو کہتے ہیں یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے, بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, پرانی باتوں میں لگے ہوئے. یہ قرآن میں پچھلی آیت آئی تھی نا جب وہ بولتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتوں میں لگے ہوئے. قال اساطیر الاولین, یہ پیچھے بات آئی تھی کہ جو یہ چیزیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو سود نہیں دینا, یہ تو پرانی باتیں کر رہے ہیں, کیا آج کی دنیا آج کے وقت کے ساتھ نہیں چل رہی. یہ سب کہنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس طرح وہ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. جو مسلمان یہ چیزیں کہہ رہا ہو تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے چیزیں بول رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں غلط تو کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے, لیکن میں نے کرنا ہے کیونکہ اس سے میرے دنیا کا چھوٹا سا فائدہ ہونے والا ہے. وہ ایک چھوٹے سے فائدے کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ وہ ان کے لیے کتنا بڑا قبر کا عذاب اور پھر اس کے بعد جہنم کا عذاب بننے والا ہے. وما ارسل علیہم حافظین, اور وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے حفاظت کرنے والے نہیں ہو, تم ہمارے حفاظت کرنے والے نہیں ہو, تو جو آیا ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تم ہمارے پہ حفاظت کرنے والے بھیجے نہیں گئے, ارسلو کا مطلب بھیجے گئے ہو, تو ہمارے پہ کوئی حفاظت کرنے والے بھیجے نہیں ہے, تو ہمارے دین ایمان کی تمہیں حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ دو طریقے سے دیکھ سکتے ہو, یا تو آپ کو کفار کہیں گے کہ بھائی اپنا دین ایمان پاس رکھو, ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ہمیں انٹرسٹ لینا ہے کہ نہیں لینا, کفار بولیں گے. یا تو اب اس طرح بھی دیکھ سکتے ہو کہ ایک جو ایمان رکھتا ہے وہ بولتا ہے کفار کو کہ بھائی مجھے پتہ ہے میرا دین کیا کہہ رہا ہے, مجھے پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تو تم میرے حفاظت کرنے والے مت بنو, مجھے پتہ ہے کہ میں صحیح کروں کہ نہیں کر رہا, کیونکہ میں قرآن سننا فالو کر رہا ہوں. لیکن فرق اتنا ہے جب کفار بولتے ہیں کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, وہ ساتھ میں ان کا مذاق طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ فالو نہ کرے. جبکہ مسلمان کہتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہوا ہے, اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا چوز کرتے ہو, اپنے جہنم یا جنت لینا چاہتے ہو, جہنم لینا چاہتے ہو. وہ طنز نہیں کرتے. جو طنز کرنے والا جو عمل ہے وہ کفار سے ریلیٹڈ ہے. یہاں پر یہ نہیں کبھی کہا گیا کہ مسلمان طنز کر رہا ہوگا. وہ تو ان پر ظلم بھی کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں کسی طرح, وہ پیسے لگاتے ہیں کہ کفار پیسہ لگاتے ہیں کہ یہ جو ایمان والے وہ اپنا ایمان چھوڑ دے. مگر جو ایمان والا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کر رہا ہوتا, طنز وغیرہ نہیں کرنا شروع کر دیتا کہ یہ اپنا یہ کافر یعنی کہ اس پہ طنز کرنا شروع ہو جائے گا اس کے دین ایمان لے کر. ٹھیک ہے. اور فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, پھر آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہوگا وہ کفار پہ ہنس رہا ہوگا. بس کر دیا.
تو آخرت کا جو دن ہوگا اس پہ جو ایمان رکھتا ہوگا وہ کفار پہ ہنس رہا ہوگا. دنیا میں کافر ہنس رہا تھا ایمان والے پر, آخرت میں ایمان والا کافر پہ ہنسے گا. لیکن یہ وہ ہنسی نہیں ہے کہ کسی پہ طنز کر رہے ہو, یہ وہ ہنسی نہیں ہے کہ وہ کسی پہ طنز کر رہا ہو جو ایمان رکھتا ہے. یہ وہ ہنسی ہے, یہ ایک ہوتا ہے سکون والی کہ بھائی میں تو صحیح تھا, وہ ہنسی ہے کہ میں غلط نہیں تھا, میں اللہ کی راہ پر تھا. یہ وہ ہنسی ہے کہ آج اللہ کا عدل ہو گیا وہ, کہ جو اللہ کا جسٹس تھا, جو دنیا میں نے ہارڈ شپ دیکھی تھی, جو میں نے ان کی ساری باتیں سنی تھی, آج مجھے اس کا انجام مل رہا ہے. تو وہ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ وہ جیتے ہیں, وہ اس لیے ہنس رہے ہیں. علی الارائک ینظرون, اور وہ ایک بہت ہی آرام شدہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں. وہ ہنس رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, بہت ہی آرام میں بیٹھے ہوئے. ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ پچھلی آیتوں میں دیکھا تھا, یہ پہلے تو بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہیں, اعلیٰ درجے پر ہیں, اللہ کے قریب ہیں, اور پھر بہت آرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور کیا دیکھ رہے ہیں وہ اللہ نے نہیں ادھر بتایا کہ کیا دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ شاید دیکھ رہے ہیں کہ کفار کو ان کا انجام مل گیا. وہ جہنم میں دیکھ رہے کہ بھائی کفار تو جل رہے ہیں, ان پہ ہنس رہے ہیں نا. ابھی ایمان والا کفار پہ ہنس رہا ہے کہ بھائی میں اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا ہوں, اللہ کا شکر ہے مجھے, میں اللہ یعنی کہ اللہ کے رستے پر تھا, تمہارے رستے پہ نہیں تھا. تو علی الارائک ینظرون, تو وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا اور کس انجام سے وہ بچے. کہ دنیا میں وہ اللہ رسول کے رستے پہ چلتے ہوئے انہوں نے جو چیزیں چھوڑی تھی, جو دنیاوی فائدے چھوڑے تھے, تو ان کا آج اس کو سارا پھل مل گیا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. تو یہ سورہ پوری ہوتی ہے ایک سوال کے ساتھ. ایک سوال کیا ہے, کیا کفار کو ان کے کاموں کا ثواب مل گیا؟ تو یہ سورہ شروع ہوئی تھی متففین کی بات کرنے سے, پھر متففین فجار بنے, اور فجار کے بعد وہ اینڈ میں کفار بن گئے. آپ دیکھ رہے ہو ٹرانزیشن, پہلے آپ متففین تھے صرف, آپ چھوٹے موٹے ادھر یعنی کہ چیزیں لوگوں کا حق مارتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں وہاں کرتے تھے. آپ پھر اس کے بعد فجار بن گئے, آپ ایکسٹریم بن گئے اپنے گناہوں میں. اس کے بعد آپ کا جو انجام ہوا وہ کفار کا تھا. تو آپ یہاں دیکھو, ادھر سمپل سے ایک چیز یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے بھی یہاں پہ سوی با یوز کی ہے. سوی بات ہے ثواب سے. تو اللہ ان کو بھی ایک کوشچن میں ڈال رہے کہ تمہیں مل گیا ثواب, مل گیا تو اپنے کاموں کا. کفار کو بول رہے ہیں ان کا ثواب کیا تھا, ان کا ثواب جہنم تھا. تو بولے کہ مل گیا تمہیں ثواب تمہارے کرموں کا. تو یہ سورہ ادھر ختم ہوتی ہے. ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ اس دنیا میں ایکچوئل ویلیو کی چیز کیا ہے. ایکچوئل ویلیو کی چیز وہ ہے جو چیز ٹیمپرری ہے دنیا میں, وہ پیسہ ہے یا وہ حق ہے جو میں کسی کا مار رہا ہوں جو کل میرے پاس شاید نہ بھی ہو. وہ حق ہے جو چھین گیا ہو میرے سے, یعنی کہ میں نے مر جانا ہے, وہ تو ویسے میرے کوئی فائدے کا نہیں ہونا. تو میں ان چیزوں کو دیکھوں جو میرے ایکچوئل ویلیو کی ہے اور پرماننٹ ہے, یا میں ان کو دیکھوں جو بس آج کا مجھے فائدہ لگ رہا ہے اور وہ ٹیمپرری ہے, کل کو مجھے پتہ نہیں وہ میرے پاس فائدہ ہوگا کہ نہیں. تو سورہ اس نوٹ پہ پوری ہوتی ہے کہ اپنے عمل کو دیکھو, کر کیا رہے ہو, چھوٹے سے چھوٹے عمل کو دیکھو, ان میں سے نہ بنو جو کسی کے اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کے لیے دیوار نہ بنو. اور اللہ نے ٹیسٹ بھی دیا ہے کہ جنت کیسی ہوگی, جہنم کے بارے میں بتایا ہے, جنت کا بھی ٹیسٹ دیا ہے کہ بھائی یہ تمہیں ملنے والا ہے. کیونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں یعنی کہ جہنم کے خوف سے میں اللہ کو فالو کرنا شروع کر دوں. ایک ہوتا ہے کہ ایک ریوارڈ قسم کا انکلائنڈ بندہ ہوتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میرا ریوارڈ کیا ہونے والا ہے, پھر میں اس کے لیے کام کروں. کئی خوف سے کام کرتے ہیں, کئی دیکھتے ہیں کہ ریوارڈ کیا ہونے والا اس کے کام کرتے ہیں. اللہ نے دونوں چیزیں بتا دی.
تو اب جو چیزیں جس کو آپ جنہ کے لیے ایسپائر کرتے ہو تو وہ موٹیویشن لے کے کام کرنا شروع کر دو, اللہ کی راہ پہ آ جاؤ. آپ اگر اللہ کو خوف ہے, جہنم کا خوف ہے, تو وہ خوف کے لیے بری چیزیں چھوڑو اور اللہ کے راستے پر آ جاؤ. لیکن جو بھی کرو کفار میں سے نہ بنو. تو یہاں پہ آپ کو بتایا کہ کفار کے کیریکٹرسٹک کیا ہوتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنی کہ آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نکالیں اپنی زندگی سے. کفار متففین ہیں, کفار مذاق اڑانے والے ہیں دین ایمان کا. ہم غلطی سے بھی مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے ہی مذہب کے مذاق نہ اڑا رہے ہیں. یہ وہ ان کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. اور اگر جنت چاہیے تو آپ کو ایمان والے کی طرح بننا ہوگا اور کفار نہیں ہوگا بننا ہوگا. اور قرآن میں آپ کو کلیئرلی بتایا جائے گا کہ کفار کون ہوں گے, ایمان والے کون ہوں گے, کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑی جائے گی. تو آپ لوگوں کے پاس کلیئرٹی ہوگی کہ کرنا کیا ہے. تو ابھی تو پہلے تو آپ لوگ, ہم نے یہ سورہ پڑھی تو ہم لوگ متفقین پر تھوڑا سا فوکس رکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم لوگ متفقین ہیں اور خود متفقین ہیں. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ بھائی وہ دوسرا, یہ میں جا کے کل بولنا شروع کر دوں کہ یہ میرا بچہ متفقین ہے, یہ میری بیوی متفقین ہے, یہ میرا بھائی متفقین ہے. اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اس بندے نے جو بھی میرا بھائی ہے, میری بیوی ہے, ان لوگوں نے اپنے عمل کو خود دیکھنا ہے, اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا ہے, اپنے آپ کو متفقین سے نہیں بنانا. اور اس نوٹ پہ یہ سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں دوسری سورہ, ویسے بھی ٹائم ہو گیا ہے, میں دوسری سورہ نہیں سٹارٹ کروں گا. تو جب انشاءاللہ پورا گروپ واپس آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ سورہ انشقاق سے سٹارٹ کریں گے, جو پھر آخرت کے بارے میں بات کرے گی اور بتائے گی کہ اس میں تھوڑا سا اور بتائے گی کہ آخرت میں کیا ہونا ہے. ڈفرینٹ ہوگا اس کا تھوڑا سا سورہ تکویر سے اور سورہ انفطار سے. پھر انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اگر کوئی سوال ہو سورہ سے ریلیٹڈ تو بے شک ابھی وہ پوچھ سکتے ہیں. کومل آپ آگے پیچھے ہوئی تھے, آپ کو کوئی سوال ہو تو بے شک پوچھ لیں. آیت نمبر 33 واپس سنیں. تو آیت نمبر 33 میں تھا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. تو جو کفار ہوتے ہیں, یہ ویسے دو طریقے سے دیکھتے ہیں اس آیت کا. ویسے تو مطلب ہے کہ آپ لوگ ہمارے اوپر ایک حفاظت کرنے والے نہیں بھیجے گئے, ٹھیک ہے. تو اس کو دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو آپ کو کفار بول سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے دین ایمان کا پتہ ہے, تو ایمان والوں کو بولتے ہیں کہ بھائی اپنا دین ایمان اپنے پاس رکھو, ہمیں پتہ ہے تم ہمارے حفاظت کرنے والے نہیں ہو, تو ہمیں مت سکھاؤ. ورنہ الٹے طریقے سے دیکھیں تو ایک جو ایمان والا ہے وہ کفار کو بھی بول سکتا ہے کہ تم میرا مذاق وغیرہ اڑاؤ, لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے صحیح کیا ہے, تم میرے حفاظت کرنے والے نہیں ہو, مجھے پتہ ہے قرآن سنت میں کیا لکھا ہوا ہے, میں اس کو فالو کر رہا ہوں, میں تمہارے دین ایمان کو نہیں فالو کر رہا. اس کو دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے, جو کفار ہے وہ جب یہ چیزیں بولتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے, لیکن وہ پھر اس کے بعد وہ طنز پر آ جاتا ہے, گالیاں دینے پہ آ جاتا ہے تاکہ وہ ایمان اپنا چھوڑے جو ایمان والا ہے. کفار چاہتا ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ اپنے ایمان پہ نہ رہے, لیکن جب ایمان والا یہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں بتا دی قرآن سنا میں کیا لکھا ہوا ہے, اور آگے تمہارے اوپر ہے تم جنت چاہتے ہو یا جہنم چاہتے ہو. تو اس کا اتنا ہی اس کا میننگ ہے. بیٹھو, بیٹھ جاؤ. اور کوئی سوال ہے؟ انم منو آنٹی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. نہیں سوال تو نہیں ہے, اچھے سے سمجھ آ گیا ہے. الحمدللہ. تو پھر آپ لوگ ابھی انمیوٹ ہوئے تو آپ لوگ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کلاس کے بارے میں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. اس سورہ کی جو لاسٹ کچھ یہ آیا تھا جو ہم نے پڑھی ہیں, تو اس سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح سے کفار جو ہیں وہ مذاق اڑاتے تھے یا اشارے کرتے تھے ایمان والوں پر. تو ہم بھی کسی طرح انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اگر کسی کا دل دکھاتے ہیں یا
کسی کے بارے میں جو اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا ہم کچھ کہتے ہیں ایسا، تو ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اس عمل پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، تاکہ ہم اس ایکسٹریم لیول تک نہ جا سکیں، اور اللہ سے اس چیز سے بچیں کہ ہمیں کسی بھی مسلمان کا دل نہیں دکھانا. یہ سمجھ آئے. الحمدللہ. ویسے کلاس آج ایک بہت اچھی نوٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی جب ہم منو آنٹی نے کوئی جی. سوال پوچھا تھا ایک استغفار کے بارے میں، تو میں نے ایک پوائنٹ کہا تھا، اگر کوئی انسان برے کام چھوڑ کر، ٹھیک ہے، برے کام چھوڑ کر وہ قرآن سنت کی طرف آ رہا ہو، جیسے فار ایگزامپل کہ وہ داڑھی بڑھانا سے شروع کر دی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تو کبھی کبھی ہم مسلمان ہی بولتے ہیں یہ بندہ کل ربا لے رہا تھا، یہ بندہ کل جا کے لڑکیوں سے بات کرتا، آج اس نے داڑھی رکھ لی، اپنے گناہ چھپانے کے لیے داڑھی رکھ ایسے لی. بھی بولتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، مطلب اس طرح کے ہم جی جی، مذاق اڑاتے ہیں لوگوں مذاق کا، اڑاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں بالکل کرنا بھی، چاہیے. تو کیونکہ یہ کفار کا کام ہے، ان کا عمل تھا یہ. جی جی. اور ویسے بھی ایک بندے نے استغفار کر لیا ہے، اس کے اللہ کا بیچ کا معاملہ ہے، وہ اگر قرآن سننا فالو کرے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی اس نے برے کام چھوڑ دیے. دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے برے کام چھوڑ کیوں دیے، ہمارا سوال ہوتا ہے کہ بھائی برے کام کیوں چھوڑ دیے، جہنم کی طرف جا اللہ رہے تعالیٰ تھے تو کبھی بھی کسی کا دل پھیر سکتے ہیں، جی جی کسی بالکل کے دل میں بھی ایمان داخل کر سکتے ہیں، جی تو ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے اس چیز پر. بالکل. بہت اچھا پوائنٹ ہے. منا آنٹی آپ کی باری. بس مجھے بھی ساری الحمدللہ کافی باتوں کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اور کوئی بھی کام اگر کوئی کر رہا ہے تو بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور خود بھی کوشش کریں کہ ہم برے کاموں سے رکیں اور اپنی اس چیزوں پہ عمل کریں، بس اپنا فوکس پورا رکھیں اس پہ انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، اور اس میں بہت ساری مشکلیں بھی آئیں گی، آتی بھی ہیں، مگر اس پہ فوکس رہنا ہے. ویسے بات ہے مشکلیں ہی ہیں جو زیادہ قریب کرنے والی ہیں، تو مشکلوں پہ ڈٹے رہ گئے، انشاءاللہ جب ڈٹے رہ گئے تو وہ آپ کو زیادہ قریب کریں گے اللہ کے. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ. تو پھر عمر پر جاتے، عمر آپ بولیں. الحمدللہ. پہلے تو یہی کلیئر ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو چینج کیسے کرنا ہے، لیکن آج یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ چینج کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دوسرا اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے تو اس کی ہیلپ کرنی، اس میں چاہے وہ کوئی عورت یا لڑکی پردے کی طرف آ رہی ہے، یا جیسے آپ مردوں کا لیتے ہو، میں عورتوں کا بھی کہتی ہوں کہ کوئی پردہ کرتی ہے تو بھی اس کا مذاق نہ بنایا جائے، یا کوئی اپنی نماز کو نہیں کہیں کسی بھی جگہ پہ کیسے بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب یہاں پہ تو وقت نہیں ہے، دوسری جگہ پہ چلو، دیر ہو رہی ہے. یہ سب اسی چیز میں آ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم سے زیادہ معتبر شخص ہے، تو اس کا مذاق بنانے سے یا اس کو ٹوکنے کی بجائے خود بھی اپنے آپ کا ہمیں احساس کرنا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے. الحمدللہ. شعیب. اچھا پہلے تو میں بات کرنا چاہوں جس ٹاپک سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، مطلب کے ٹاپک سے ویسے تو کافی کچھ پہلے تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ محرم ہوتا کیا ہے، ادھر کیا ہوا تھا، اس پہ بس چلو نام سنا بھائی، چلو آئے گزر گیا. الحمدللہ بھی معلوم پڑے کہ محرم ہے کیا، جو 9 اور 10 سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ شیعہ جو ایک غلط چیز کا شکار ہو چکے ہیں، اس طرح سے وہ بھی ابھی نہیں پہلے والے لوگوں نے کے ٹائم کے لوگوں نے جو چینج کر دی ہے، اور ابھی وہ وہی سینس فالو کی جا رہے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اور ابھی نہ ان کو کچھ سمجھانے والا ہے. یہ اب تو جب تک یہ دنیا ہے انہوں نے تو اسی چیز کو فالو کرنا ہے، وہ لوگ اس چیز سے نہیں ہٹنے والے، وہ لوگ اس ڈیٹ کو
تو اسی حساب سے انہوں نے وہ کرنا ہے اپنے آپ کو جو کرنا ہے. پھر دوسرا یہ جو ہم لوگوں نے پھر دین کے بارے میں سب بات کی ہے. اللہ کرے ہم لوگ دین سے ہی بنے والے خیر کبھی کفار کی طرف نہ جائے. کبھی کبھی لوگ تو گناہ جان کے بھی گناہ کر دیتے. یہ بالکل اللہ میں کر جاتا ہے. یہ تو اللہ اس چیزوں سے ہمیں دور ہی رکھے. آمین آمین. اسی نوٹ پر بے شک کوئی جس بھی مرضی عقیدہ سے تعلق رکھا، عقیدہ تو سیم ہی ہے لیکن جو بھی جتنے بھی تھاٹ پروسیس، ہم ان کا بھی مذاق نہیں اڑانا. ان کو ایجوکیٹ کر دیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہو، مذاق نہیں اڑانا. فرق ہوتا ہے کہ میں کسی کا بھلا چاہ کے اس کا، اب میں قرآن آپ لوگ کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ ہم کتنا لو ہیں. وہ نہیں ہوتا نا. میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے جو اچھے کا پتہ ہے وہ میں آپ کو بھی اچھے کا بتاؤں، ایجوکیٹ کر دوں، باقی پھر آپ کے عمل آپ کے ساتھ ہیں. تو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، مذاق نہیں اڑا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی سٹوری پڑھیں گے، وہ بیٹھے ہوئے بولتے ہیں کہ جیسے وہ آئیڈلس کے بارے میں بولتے ہیں کہ جب وہ لوگ سب ایک فیسٹیول پہ گئے ہوئے تھے، پیچھے انہوں نے ساری آئیڈلس کو توڑ کر سب سے بڑی آئیڈل کے گلے میں ایکس ٹانگ دیا. تو لوگ جب اپنے فیسٹیول سے واپس آ کے بولتے کہ ہماری بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو کہتے ہیں ابراہیم کو بلاؤ، وہی ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے. بلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، بولتے ہیں کہ اس بڑے والے سے پوچھو، ایکس اس سے پکڑا ہے، اسی نے سب کو توڑ دیا ہوگا. ایجوکیٹ کرنے کے لیے تھا، طنز نہیں تھا کہ بھائی آپ کیسے مان سکتے ہو کہ یہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے یہ آپ کی حفاظت کریں گے. ایگزامپل ہے، ایجوکیٹ کیا ان کو، ادھر طنز نہیں کیا ان پر، مذاق نہیں اڑایا ان کو. ٹھیک ہے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہ ایسے ایگزامپلس دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور اس کا تو قرآن میں بھی ہے ذکر. تو ایسی چیزیں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، مذاق اڑانے والا نہیں بننا. یہ کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ طنز نہ کرنے جا رہے تو ہم ایجوکیٹ بھی نہ کریں. ایجوکیٹ ہمارا کام ہے کرنا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کومل. وہی جو کیا نام ہے، سب نے جو بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پانی سے نہیں بننا، ہمیں جو ہے وہ جو ابرار کے اوپر جو طنز کر کے جو ہنستے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا، اور ہمیں ان چیزوں سے دور بھی رہنا ہے، اور ہمیں کوشش بھی کرنی ہے کہ جو ایمان کی طرف آ رہے ہیں یا جو پریکٹس کر رہے ہیں ہم اس کو انکریج کریں، اور اس کا ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس کی ہیلپ بھی کریں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ چینجز آئیں جو ہمارے اندر نہیں ہوتی، اور ہم جو ہے پھر ہم بھی ابرار کی طرف ہی دیکھو پار والے سے جرم کر رہے ہیں اور جرم کی سزا سے جہنم. چلے الحمدللہ، انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے. پہلے تو اس جو ہم لوگ علم کو سیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے لیے ایک فائدے والا علم بنائیں. ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں نا، ویسے آج ہم نے ویسے دعا ہی نہیں کی، لیکن اللہم انی اسألک علما نافعا. علم نافعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ وہ علم دے جو ہمارے لیے، ہماری دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے فائدے مند ہو. نافعہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ لینا، جس سے فائدہ ہو، نفع ہو. نفع ہوتا ہے نا، نافعہ آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ علم دے کہ وہ ہمارے علم دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی فائدے مند ہو. تو یہ ہمیں علم نافعہ مل رہا ہے، ابھی اس کو آپ کو دنیا کا فائدہ اس سے ہی نکالنا ہے تاکہ آخرت کا فائدہ بن جائے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم ان سب جو ہم نے علم ہمیں مل رہا ہے، ہم اس پہ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ آج کی کلاس پوری کرتے ہیں یہاں پہ. نحمدہ و نصلی سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.